سورہ الحاقہ کی ان آیات پر درس چل رہا تھا کہ وہ لوگ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا وہ خوشی خوشی واپس جائے گا اور کہے گا ہا اقرؤوا کتابیہ، اے لوگوں میرے اعمال نامے کو پڑھو۔ سوچیں کیا خوشی کا دن ہوگا دنیا میں جب کوئی رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے، آپ کا اے گریڈ آ جائے، اے پلس آ جائے، آپ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ تو جس دن اناؤنسمنٹ ہوگی ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، تو اس دن خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ یہ وہی خوشی ہے جس کے لیے مسلمان اس دنیا میں قربانی دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے نماز پڑھی، اگر آپ کو یقین نہ ہوتا کہ آخرت ہے تو آپ پڑھتے نماز؟ کچھ بھی نہیں کرتے آپ۔ آج پاکستان آرمی کے کچھ آفیسرز تھے جن میں کچھ مجھے بیان کا موقع ملا، تو میں نے ایک بات ان سے کہی، اللہ نے میرے دماغ میں ڈال دی۔ میں نے کہا دیکھیں، مذہب کا رشتہ اگر آپ نے فوج سے الگ کر دی، کر نہیں رہا کوئی کر نہیں رہا ہے، لیکن مزید موٹیویشن کے لیے، تو میں نے کہا ہمارے ہاں پھر لڑنے کے لیے کوئی جذبہ پیچھے باقی نہیں رہے گا۔ انسان دو بیسس پہ لڑتا ہے، یا تو طاقت کے گھمنڈ پہ، اس کو 100% یقین ہوتا ہے کہ ہمیں فتح ہی ملے گی۔ دیکھو آپ کے پاس اسلحہ ہے، آپ ایک کے بجائے 4 آدمی ہوں، سامنے ایک اکیلا آدمی نہتا ہو، کلہ ہو، اور آپ کو حکم دیا یہ 4 آدمی جن کے پاس اسلحہ ہے، بم ہے، آپ نے اس ایک کو مارنا ہے، مارنے پر آپ کو اتنے پیسے ملیں گے، تو ہر آدمی کی کوشش ہوگا کہ یہ کارنامہ کون سر انجام دے؟ بولو میں، کیونکہ اکیلا ہے، کچھ ہے بھی نہیں اس کے پاس، تو ہر آدمی ٹھا ٹھا کر کے مارے گا۔ دنیا میں جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں نا، جن کو سپر پاور کہا جاتا ہے، ان کے پاس بہت مضبوط آرمی ہے، ایسی مضبوط فورسز ہیں کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے، اسلحہ بہت زیادہ، ٹیکنالوجی ایسی کہ جہاں آپ کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کی ٹیکنالوجی شروع ہوتی ہے۔ ایسے ایسے میزائل ہیں نا کہ ایک صاحب نے کہا کہ وہ اتنی دور سے امریکہ نے میزائل مارا، وہ فلاں جگہ کیسے لگ گیا۔ میں نے کہا بھائی جان ابھی میزائل وہ پرانا دور نہیں ہے، اب میزائل ایسے آتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے دروازہ کھٹکھٹا کے آ رہا ہے، 1000 کلومیٹر سے آیا اور دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھا یہاں وہ صاحب رہتے ہیں، اگر ہیں تو میں پھٹوں، ورنہ مجھے بتا دیں کہاں رہتے ہیں، وہاں جا کے پھٹوں گا میں۔ اسٹائل یہ ہے میزائل کا، بالکل ایکوریٹ اس نشانے پر لگتا ہے جو ہدف بنا، یہ ٹیکنالوجی ہے۔ تو یہ نہیں، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، بھئی ایسا میزائل کہاں کہ یار وہ 2000 کلومیٹر سے آ کے ٹھیک فلاں کے گھر پہ چھت پہ کیسے لگا، یہ لگ جاتا ہے۔ جو امریکہ افغانستان میں جب فائٹ کر رہا تھا نا، تو جہاز کی سپیڈ دیکھیں، جو جنگی جہاز ہیں کتنی سپیڈ ہوتی ہے اس کی، اتنی سپیڈ میں چلتی ہوئی چیز کے ساتھ نشانہ لینا، کسی گاڑی کو ہٹ کرنا، کیا یہ آسان کام ہے؟ آپ بہت اسپیڈ سے جا رہے ہیں اور آپ نے فائر کرنا ہے چلتی ہوئی بائک پہ، کہ ایک ہدف دیا گیا ٹھیک اس پہ لگے، چلتے ہوئے اتنی اسپیڈ میں آپ جا رہے ہو، بائک کی اسپیڈ پہ بھی نہیں لگتا، جہاز تو پھر جہاز ہے۔ لیکن افغانستان میں جو امریکن ایئر فورس تھی نا، جب وہ جہاز کے ذریعے بمباری کرتے تھے تو کتنی اسپیڈ سے جہاز چل رہا ہے، آواز سے زیادہ تیز رفتار، لیکن اگر ایک ہائی روف کو نشانہ بنانا ہے تو بم سیدھا اس ہائی روف کے اوپر آ کے لگے گا، دائیں بائیں، گدھا گاڑی والے کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایسی ٹیکنالوجی، یعنی بم آگے پوچھ رہا ہے، نمبر پلیٹ چیک کرتا ہے، یہ وہی گاڑی ہے، کوئی اور تو نہیں، ہاں چلو۔ تو اب آپ بتاؤ ایسی فورسز سے لڑنا، اسباب کی دنیا میں کون لڑے گا بھائی؟ ہے بھائی کوئی لڑے گا؟ یہ فورسز تو لڑیں گی، اس لیے کہ ان کو تو اتنے وسائل اسباب کے کامیابی کا یقین ہے کہ یار فتح ہماری ہے۔ لیکن مسلم کنٹریز وہ جب لڑتے ہیں
تو جب تک آخرت سامنے نہیں ہوگی ان میں لڑائی کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا جذبہ. تو میں اکثر وہ مثال دیتا ہوں نا موٹیویشنل اسپیکرز کی، میں نے ان کے سامنے یہی مثال دی کہ وہ انگریز تو اپنے قوم کو کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں، جب تم مرنے لگو گے تو پیچھے مڑ کے دیکھو گے کیا کر کے آئے، اچھا کر کے آئے تو سکون سے مرو گے، برا کر کے آئے تو ٹینشن ہوگی کیا گند کر کے آیا ہوں میں معاشرے میں، اچھے نہیں مرو گے. تو بھائی جب مر ہی رہا ہے تو جو مرضی کر کے آیا ہو اچھا کیا تو بھی مٹی، برا کیا تو بھی مٹی. ہاں یہ ایک اچھی بات ہے کہ لوگ پیچھے اچھا تذکرہ کریں گے، اس سے انسان کو ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ یار میں جب مر جاؤں گا تو لوگ اچھے کام کر کے جاؤں گا تو لوگ یاد رکھیں گے. اس سے انسان کو ملتا ہے کہ چلو ہم تو مر گئے لیکن اچھے لفظوں میں یاد رکھیں تو اچھا ہے نا. لیکن یہ بھی کوئی بہت تگڑی موٹیویشن نہیں ہے. انسان کہتا ہے یار میں جب مر کے مٹی ہو کے ختم ہی ہو گیا، میری تعریفیں مجھے سنائی بھی نہیں دے رہی ہیں، تو اس میں تھوڑا سا تو اچھا کر لے گا لیکن بہت زیادہ اچھا نہیں کرے گا، کم از کم اس کے لیے اپنی جان کوئی نہیں دے گا. قرآن میں ہے نا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میں جب دنیا سے جاؤں تو پیچھے رہ جانے والے میرا اچھے الفاظ میں تذکرہ کریں، مجھے ایسے عمل کی توفیق دے. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے کہ آپ مریں تو لوگ یاد کریں کوئی اچھا آدمی تھا جو دنیا سے چلا گیا. تبھی تو پیغمبر مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے. لیکن آگے اتنا نہیں ہے، آگے حضرت ابراہیم کی دعا کیا ہے، وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. اے اللہ مجھے جنت الفردوس کا وارث بھی بنا دے. صرف اتنا نہ ہو کہ پیچھے لوگ اچھا تذکرہ کریں اور میں مر کے مٹی ہو کے ختم، نہ، میرا بھی فیوچر اچھا ہو، ماضی بھی اچھا اور پیچھے آگے بھی اچھا، فیوچر بھی اچھا. تو میں نے ان سے ایک عرض کیا ان کی خدمت میں، وہ جانتے ہیں پہلے سے، ایک تکرار کے طور پہ، کہ اگر ہمارا مذہب سے رشتہ ہو گیا ختم تو ہماری فوج کے پاس لڑنے کے لیے جو جذبہ چاہیے نا شہادت کا، وہ جذبہ مارکیٹ سے شارٹ. تو طاقت کی بیس پہ لڑیں گے، اور طاقت کی بیس پہ تو ہمیشہ کس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے؟ کافروں کا اکثر پلڑا بھاری ہوتا ہے. بدر میں کافر 1000 تھے، مسلمان کیا تھے؟ 313. تو صرف یہ لڑنے کے لیے نہیں چاہیے، ہر کام کرنے کے لیے چاہیے. دیکھیں دنیا میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان سے عمل کراتی ہیں. ہمارے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا کہ ہم عمل میں سست ہیں، یہی مسئلہ ہے نا، عمل نہیں ہو رہا نا ہم سے، یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. کتنی تقریریں سن رہے ہوتے ہیں، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، یوں چاہیے میں زندگی گزر جاتی. حتیٰ کہ جو فائدے ایسے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، نظر، جن کا یقین ہے کہ یہ کر لیا تو یہ ہو جائے گا، وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے. صحیح ہے نا. ایک آدمی کو پتہ ہے یار میں شوگر کا مریض بننے والا ہوں، تھوڑے دنوں میں اگر میں جاگنگ کروں گا تو شوگر نہیں ہوگی، وہ پھر بھی نہیں کر رہا ہوتا. حالانکہ یہ تو یقین ہے کہ سارے مرا کے پھٹ پھٹا کے قبرستان میں جا رہے ہیں، تو میں نے بھی ابھی بہت جلد چلے جانا ہے. تو جو کام نظر آ رہا ہے وہ بھی نہیں ہو رہا، تو جو جنت نظر ہی نہیں آ رہی اس کے لیے کہاں سے عمل کرے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جبکہ عمل کے لیے کسی بھی چیز پر آپ کو ابھارنے کے لیے نا 2 جذبوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. وہ 2 جذبے نہیں ہوں گے، نظریات کی بات نہیں کر رہا، جذبوں کی، اس کو میں ڈیفائن کرتا ہوں، جذبہ لفظ کیوں استعمال کروں. وہ 2 جذبے نہیں ہوں گے تو آپ عمل میں سست اور ڈھیلے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، آپ ایک شارٹ کٹ راستے سے جا رہے تھے، کسی نے کہا کہ یار یہ راستہ خطرناک ہے، بارش کا پانی کھڑا ہے، گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ذرا یوں لمبا چکر کاٹ کے چلا جا. آپ 1 نمبر کے سست، آپ کو پتہ ہے گٹر کا ڈھکن بھی کھلا ہوا ہے، گر بھی سکتا ہوں، بارش بھی ہے، لیکن سستی کی وجہ سے آپ نے کہا یار کون وہ ایسے ہوتے ہیں سست معاشرے میں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ نقصان کا خطرہ ہے لیکن رسک لے لیتے ہیں. وہ دیکھا جائے گا، زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟
آج ایک دو سستوں کا واقعہ ہم نے سنا, وہ پہلے بھی میں بیان میں سنا چکا ہوں, ہمارے استاذ نے دوبارہ سنایا تو دوبارہ پارسل کر دیتا ہوں. سست آدمی جو ہے نا, اس کو ہم لوگ کا سب سے بڑا مسئلہ ہی سست ہے. پتہ ہے آپ کو, پاکستانی قوم دنیا میں چوتھے یا پانچویں نمبر پہ سست ترین ہے. سب سے پہلے نمبر پہ سوڈان ہے, وہ بھی اسلامی کنٹری ہے ماشاء اللہ. سوڈان اتنا سست ہے, وہاں کے بارے میں رپورٹ ہے کہ یہ لوگ جب سرکاری دفتروں میں پہنچتے ہیں تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ صبح اٹھ کے کرتے کیا ہیں, انہوں نے کہا ہم صبح اٹھ کے سب سے پہلے آرام کرتے ہیں. رات سو کے تھک گئے ہوتے ہیں تو اس کی تھکاوٹ میں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, آرام. دفتروں میں ٹائم پہ نہیں, پھر وہاں بھی باتیں جو بہت ہی ڈھیلے ہیں. دوسرے نمبر پر سست ترین قوم کا جو ریشو شاید مصر آیا تھا. تیسرے میں کوئی سعودی جو سرکاری لوگ ہیں سعودی عرب کے, کام تو سارے غیر ملکی کر رہے ہیں نا وہاں جا کے. اب تھوڑا سا سنا ہے کہ تھوڑے سے سیٹنگ پہ آنا شروع ہوئے ہیں, بادشاہ نے تھوڑا چابی ڈھیل گھمائی ہے. چوتھے یا پانچویں نمبر پہ پاکستانی ہیں. تو مجھے خوشی اس کی نہیں ہو رہی تھی کہ ہم اتنے سست ہیں, مجھے ہو رہی تھی الحمدللہ چوتھے یا پانچویں نمبر پہ, پہلے نمبر پہ الحمدللہ نہیں ہے, یہ خوشی ہو رہی تھی ہمیں. تو سارا مسئلہ کس چیز کا ہے میرے بھائی, سستی کا. تو میں مثال سے بات سمجھا رہا تھا. دیکھیں اب ایک آدمی کو یقین ہے کہ گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, بارش کا پانی ہے, کہیں بھی پاؤں آ سکتا ہے. گٹر کا ڈھکن جب بارش میں کھلا ہوا ہوتا ہے تو نظر نہیں آتا, تو عقل مند کیا کہے گا, یار لمبا چکر کاٹ لو. دیکھیں ایک تو وہ ہے جس کو یقین ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو, وہ تو شارٹ کٹ راستے سے ہی جائے گا. وہ کہے گا کوئی بکواس کر رہا ہے, کوئی گٹر کا ڈھکن وکن نہیں ہے, بیوقوف بنا رہا ہے, میں آیا ہوں روڈ صاف ہے, گاڑیاں جا رہی ہیں بالکل صاف ہے. جس کو آپ کی بات پہ یقین نہیں ہے وہ کون سا راستہ اختیار کرے گا, شارٹ کٹ. ایک تو یہ آدمی ہو گیا, یہ لازمی شارٹ کٹ راستے سے جائے گا کیونکہ یہ سمجھ رہے ہیں آپ 100% جھوٹ بول رہے ہو. تو اس کی مثال کافر کی ہے, وہ کہتا ہے جنت جہنم ہے ہی نہیں.